ابھی میں ڈیرہ اسماعیل خان پہنچا تھا اور اگلے دن مجھے یاد ہے میں کھانے پہ بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے خبر دیکھی کہ جی ضیاء الرحمن کو نیب نے طلب کر لی. تو مجھے پہلا جب وہ یہ ہوا کہ جی اب تو ریزائن نہیں کر, اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے مولانا صاحب کی کال آئی کہ اب ریزائن نہیں دینا, اب یہ سمجھیں گے کہ شاید اس وجہ سے ریزائن دے رہا, اب یہ گزرے گا. پھر اس کے بعد ان کا 2-3 پیشیاں ہوئی, میں گیا اور آن کیمرہ جو ہے وہ نیب کے افسران جو ہے اور وہ کچھ اور وہ کچھ اور کہتے تھے, جب آف کیمرہ ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے یار یہ ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ سوال کہاں سے آ رہے ہیں. تو آخر میں ایک دن ڈی جی صاحب نے مجھے آفس میں بلایا اور مجھے کہا یار کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا جی کیا ہوا. کہتے ہیں جنرل فیض صاحب کہتے ہیں کہ اس کے خلاف کچھ نکالو. تو ہم نے ان کو کہا کہ جی یہ چیزیں ہیں کچھ تقرریاں میں کی ہیں. میں نے کہا جی تقرری تو میں نے لازمی کرنی ہے, جب میں کسی پوسٹ پہ بیٹھوں گا تو میں نے تقرریاں بھی کرنی ہے, روٹین کا کام بھی چلانا ہے. تو کہتے ہیں ہم نے ان کو کہا کہ جی یہ چیزیں ہیں. تو کہتے ہیں نہیں فائنینشیل نکالو. تو کہتے ہیں ہم نے ان کو کہا کہ جی ہم ایک فائل کھنگال چکے ہیں, فائنینشیل نہیں نکل رہی چیز, اب کیا کریں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, پتہ نہیں آپ سرکاری آفیسر ہوتے ہیں, آپ اتنے سال جاب کرتے ہیں, آپ کسی فائل پر روز, مجھے یاد ہے بعض اوقات 100 فائلز پہ بھی ہم دستخط کرتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں آپ سے کچھ ہو بھی جاتا ہے. انسان ہے, ایسا تو نہیں ہے, لیکن کیسی قادر مطلق ذات ہے کہ اس نے کتنا پردہ رکھا ہے کہ جنرل فیض جیسا آدمی اور نیب جو ہے وہ فائلوں کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے بعد وہ کہے کہ جی فائنینشیل ہمیں کچھ نہیں ملا. میرے خیال میں اس میں میرا کوئی کمال نہیں, یہ اس ذات کا احسان ہے کہ جس نے میرا پردہ رکھا ہے. تو بہرحال کرتے کرتے انہوں نے 2-2.5 سال گھسیٹا اس کو. اس کے بعد آخر ان کو کیس بند کرنا پڑا اور مجھے لیٹر دے دیا کہ جی ہم نے کیس بند کر. تو جب کیس انہوں نے بند کر دیا اس کے بعد پھر میں نے جا کر ریزائن کیا.